مرحبا خلیل بھائی، کچھ مختصر علاج بتا دیں، پھر ہم ذکر ام اطہار پہ کچھ کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اسلامی بھائی نے فرمایا تھا کہ 5 سال کی بیٹی ہے ان کی بول نہیں سکتی، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. اس کے لیے باقاعدہ اچھے ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھائیں آپ، تو اس کے بعض اوقات کچھ وجوہات ہوتی ہیں تو وہ اگر دور ہو جائیں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. باقی روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، ایک اسلامی بھائی نے اپنی بچوں کی امی کے لیے بھی علاج پوچھا، روحانی علاج کے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو یہ دونوں کو کفایت کرے گا. دونوں یہ کر لیں کہ جمعہ کے دن، جیسے آج جمعہ کا دن ہے، اور عصر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جائیں، جیسے نماز کے لیے بیٹھتے ہیں، نماز میں التحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے. یہ جو ورد ہے، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یہ مغرب تک آپ نے پڑھنا ہے. مغرب کے یعنی کہ ٹائم شروع ہو اس ٹائم تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اول، آخر اور درمیان میں چند مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے. اور جب مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے تو یہ پڑھنا بند کر دیں، پھر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور پھر جب اذان ہو تو دعا موقوف کر دیں. تو یہ جمعہ کا دن بھی کر سکتے، خاص طور سے کرنا ہے. عام دنوں میں بھی روز بھی کر سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ پوچھا تھا کہ بادام کھانے سے اگر کسی بچے کو قبض ہو جائے تو اپنے جسم ہوتا ہے، ویسے بادام کا تیل جو ہوتا ہے یہ قبض کو ختم کرتا ہے، قبض کرتا نہیں. اگر کسی کو ایسا ہے تو وہ بادام کے بجائے دیگر مغزیات وغیرہ استعمال کر لیں. اگر بادام ہی سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا تیل جو ہے دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ورنہ باداموں کو کوٹ کر گلقند کے اندر شامل کر لیں. 50 گرام بادام، 100 گرام گلقند، بادام پیس کے گلقند میں ملا لیں، پھر اس کو 1 چمچ رات کو دودھ سے لے لیں تو انشاءاللہ یہ قبض بھی دور کرے گا، پیٹ کی گرمی وغیرہ بھی دور کرے گا، اور بادام کے فائدے بھی اس سے حاصل ہو جائیں گے مرحبا انشاءاللہ. مرحبا. تو باقی کیا لذیذ بادام کا استعمال بتایا ہے آپ. مرحبا. جی بہت بہترین ہے، مزے کا بھی ہوگا، بچے شوق سے کھا لیں گے، میٹھا میٹھا ہے، اور دودھ میں ڈال کے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، بہت سارے فائدے کرے گا. گردے اور شوگر کا مرض تھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آپ کے لیے آسانی فرمائے. گجرات سے بھائی نے کال کی تھی، تو ان کے لیے یہ علاج ہے. ویسے تو باقاعدہ آپ اپنا چیک اپ کروا کے، جو بھی آپ کا ڈاکٹر یا حکیم جہاں سے بھی علاج چلتا ہے، تو شوگر کو آپ پیش نظر رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑی بھی ہو، اور آپ ایسے یعنی کہ صرف ٹوٹکوں پر نہیں رہنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے پراپر اس کو چیک کرتے رہیں. تو اس کے لیے ایک علاج عرض کر دیتا ہوں. نیپالی چرائتا 50 گرام، اور اندر جو تلخ، ایک اندر جو شیری بھی ہوتا ہے، اندر جو تلخ، یہ 50 گرام، اور کالی مرچیں یہ 25 گرام. ان سب کو پیس لیجئے اور اس کے کیپسول بھر لیجئے، جو 00 کے کیپسول ہوتے ہیں، اچھے کیپسول لے کر وہ بھر لیجئے. اور کھانے سے پہلے 2 کیپسول صبح اور شام، دوپہر اور کھانے سے پہلے آپ لے لیں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ شوگر جو ہے وہ اس میں بہتر رہے گی. باقی اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، چاول ہے، روٹی ہے، گندم کی روٹی وغیرہ، یہ چیزیں بھی شوگر کو بڑھاتی ہیں، تو ان پہ بھی غور کر لیں. تو آٹے کے اندر جو ہے آپ وہ جو کا آٹا شامل کریں، بیسن کا آٹا بیسن جو ہوتا ہے وہ شامل کر لیں تو اللہ نے چاہے اس حوالے سے بھی پھر آپ کو مزید روٹی کے حوالے سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.